بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ غلام رضا کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں حسب روایت ہمارے تجزیہ کار غلام اللہ وان صاحب۔ غلام اللہ صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ جی بہت یہ بتائیے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنے مطالبات کے اندر بلدیاتی نمائندگان کے اختیارات اور ان کی مراعاتی گورنمنٹ سے بات کی تھی۔ چند روز پہلے گورنمنٹ نے جو ہے وہ بلدیاتی نمائندگان کو افطار پارٹی پہ دعوت دی۔ کل ان کے ترجمان کی طرف سے یہ آیا کہ ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ آج کچھ لوگ پہنچ گئے، کچھ نہ پہنچ سکے، کیا وجوہات ہے؟ آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے اس پہ؟ اچھا رضا صاحب، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے، اور سوال پہ آنے سے پہلے میں ایک چیز کرنا چاہ رہا ہوں، بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ایک ایسے معاشرے کا حصہ ہیں کہ جہاں پہ اگر آپ کسی سے اختلاف کرتے ہیں تو اس کو دشمنی کا رنگ دے دیا جاتا ہے۔ ہم جو پروگرام کرتے ہیں، ہمارا بنیادی مقصد وہ اس کے اوپر تجزیہ کرنا ہوتا ہے، وہ ہماری رائے ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی ہماری رائے سے متفق ہے یا وہ اختلاف رکھتا ہے، وہ ہر ایک کو حق حاصل ہے، لیکن اس کا مطلب نہ تو کسی سے کوئی دشمنی ہوتی ہے، نہ نفرت ہوتی ہے، نہ ہم نفرت کو پروان چڑھانے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے۔ ہم تو محبتوں کے سفیر ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں اور ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ہمارا جو محبت کا جو ایک رشتہ ہے وہ قائم رہے۔ تو آپ نے وہ بات کی ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ریاست بھر کے جو لوگ ہیں ان کی نمائندہ اس وقت غیر سیاسی پارٹی ہے، اور عوامی ایکشن کمیٹی نے ہمیشہ جو عوام ہیں ان کے بنیادی حقوق کی بات کی، اور خواہ وہ مراد یافتہ طبقے سے متعلق ہوں یا غیر مراد یافتہ طبقے سے متعلق ہوں۔ تو یہ جو لاسٹ ٹائم ایکشن کمیٹی نے اپنا اعلامیہ جاری کیا تھا، تو اس میں اس نے بلدیاتی نمائندگان کے اختیارات کی بات کی تھی کہ کیونکہ ہائی کورٹ آف آزاد کشمیر نے یہ حکم بھی دے دیا تھا کہ جو بلدیاتی نمائندگان ہیں تو ان کو فنڈز جاری کیے جائیں، اور ایم ایل ایز کو فنڈ سے روک دیا تھا۔ لیکن اس کے بعد اگر آپ نے ایک چیز دیکھی ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری اور وزیر بلدیات فیصل ممتاز راٹھور صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا جی ہم کسی صورت میں بھی بلدیاتی نمائندگان کو جو ہے فنڈز جاری نہیں کر رہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ ممبر لیجسلیٹو اسمبلی ہیں، ایک پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں، ان کو اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی، اور ان کی اس سٹیٹمنٹ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر کی سیاست میں بہت بڑا نقصان ہوگا۔ کیونکہ آپ اس طرح تو ایک عدالتی فیصلہ ہے، اور دوسرا جو بلدیاتی نمائندگان ہیں وہ اسی طرح ہیں جس طرح ہمارے ممبر لیجسلیٹو اسمبلی کے ہیں، وہ بھی عوامی نمائندے ہیں، اور یہ بھی عوام کے ووٹوں سے آئے ہیں، وہ بھی عوام کے ووٹوں سے، اور اوپر سے ہائی کورٹ کی مہر لگی ہوئی ہے کہ جی آپ ان کو اختیارات ہیں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی دانے سنے تو کوئی جنتر ٹلا۔ اب بات یہ ہے کہ جن کے اختیارات کی بات میں کر رہا ہوں، آپ کر رہے ہیں، بلدیاتی جو ہے وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کر رہی ہے، سوال یہ ہے کہ وہ خود اپنے اختیارات لینے کے لیے کس حد تک مخلص ہے یا سنجیدہ ہے۔ اس کی سنجیدگی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کشمیر ہاؤس میں افطار پارٹی کا جو ہے وہ اعلان کیا اور ان کو دعوت پہ مدعو کیا، تو آپ کے 60% جو بلدیاتی نمائندگان ہیں وہ وزیر اعظم کی پارٹی میں موجود ہیں، اور جو لوگ نہیں جا سکے وہ کسی وجہ سے نہیں جا سکے، یا راستوں کی بندش کی وجہ سے، موسم کی خرابی کی وجہ سے، سخت سردی کی وجہ سے وہ لوگ نہیں جا سکے، اور وہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ لیکن اب اس کو دو طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو لوگ گئے، ایک طریقہ وہ یہ ہے کہ جو لوگ نہیں گئے۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بلدیاتی نمائندگان ہیں وہ خود اپنے مطالبات جن کے پیچھے انہوں نے کہا کہ اگر حکومت نے ہمیں فنڈ فراہم نہ کیے تو ہم بھرپور تحریک کا اعلان کریں گے۔ بیسیکلی وزیر اعظم آزاد کشمیر نے آج بلدیاتی نمائندگان کا جو فورم تھا، جو سیٹ اپ تھا، اس کو دو لخت کر دیا ہے، اس کو توڑ دیا ہے۔ آج بلدیاتی نمائندگان جو ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ آپ کے جو چیئرمین، وائس چیئرمین، وہ اس طرح سے، رضا صاحب آپ کوئی بچے تو ہے نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں، وہ اس طرح سے کہ جو پہنچ گئے ان کو باقی لوگ کس نظر سے دیکھیں گے، اور جو نہیں پہنچ سکے تو وہ ان کے بارے میں کیا سوچیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو نہیں پہنچے، کچھ لوگوں کو دعوت ہے اور کچھ کو نہیں ہے، ایسی بھی اطلاعات ہے ہمارے پاس۔ رضا صاحب، بیسک فارمولہ وہی ہے جو فارمولہ تھا، وہ فارمولہ یہ تھا کہ ان کی جو طاقت ہے، جو جوائنٹ ہو چکی ہوئی ہے، جو اکٹھے ہو چکے ہوئے ہیں اپنے مفادات کے لیے، اب ان کو تقسیم کیسے کیا جائے۔ کیونکہ آپ کسی بھی معاملے پہ آپ دیکھیں نا، آپ وہ مقاصد حاصل ہی نہیں کر سکتے کہ جب تک
وہاں کے لوگ متحد ہیں. مطلب جب وہ متحد ہیں تو آپ کے لیے وہ چیلنج ہے. جس دن وہ ٹوٹ گئے, جس دن وہ گروپوں میں تقسیم ہو گئے, تو اس کے بعد وہ آپ کے لیے چلے نہیں. اور پھر ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں, ان جو بلدیاتی نمائندگان ہیں ان میں سے ایک طبقہ وہ بھی ہے کہ جو اپنے جو ان کے حلقے کے ایم ایل اے صاحبان ہیں وہ ان کے رحم و کرم پہ ہے. وہ ایم ایل اے صاحب چاہیں گے تو وہ مطلب ان کے اجلاسوں میں جائیں گے, ان کے ایم ایل اے نے تو ان کو جتوایا ہوا ہے, ایم ایل اے کی وجہ نہیں. اچھا, ابھی آپ نے ایک ذکر کیا تھا کہ فیصل راٹھور صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ ہم ان کو فنڈز نہیں دیں گے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ہم نے فنڈز پہلے دیے ہیں بلدیاتی نمائندگان کو, ہم اس کا فزیکل آڈٹ کروائیں گے. کیا یہ بات ان کی ٹھیک ہے؟ رضا صاحب کس طرف اشارہ ہے؟ رضا صاحب یہ اشارہ نہیں تھا, یہ بیسیکلی بلنڈر تھا. آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ پچھلے 75 سالوں سے لوکل گورنمنٹ کی سکیموں کی بنیاد پہ لوگوں کو مطلب قومی خزانے کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ نے مطلب اگر آپ نے ان کو دیا 10-10 لاکھ روپیہ ایک مطلب چیئرمین کو یا ممبر ضلع کونسل کو, تو آپ اس کا آڈٹ چاہتے ہیں. آپ کے پاس کروڑوں روپے جو آئے فنڈ کے صورت میں اور وہ آپ نے تقسیم کیے, تو آڈٹ ان کا نہیں ہونا چاہیے, آڈٹ آپ کا بھی ہونا چاہیے. جتنے وہ آڈٹ دینے کے پابند ہیں, آڈٹ ہونا چاہیے, ہر صورت ہونا چاہیے. لیکن اگر بلدیاتی نمائندگان کے 10 لاکھ کا آڈٹ ہوگا تو پھر آپ نے جو کروڑوں روپے لیے ہوئے ان کا بھی آڈٹ ہوگا. اور آپ کو مطلب آپ اگر کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ایک انگلی کسی کی طرف کرتے ہیں اور 4 انگلیاں آپ کی طرف آتی ہیں, تو ان کا بالکل ہونا چاہیے. لیکن آپ کا بھی ویسے یہ ہے کہ ہر سال آڈٹ ہوتا ہے آزاد کشمیر کی, جتنا بھی بجٹ ہوتا ہے اس بجٹ کا ہر سال آڈٹ ہوتا ہے. اچھا, مجھے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. آج میرپور کے اندر میرپور کی پولیس نے جو ہے وہ وہاں کے تاجروں پہ اور صحافیوں پہ تشدد کیا. سوشل میڈیا پر بھی بڑی جو ہے ایک ہائپ کریٹ, اب ڈفرینٹ ویڈیوز وائرل ہیں. اس حوالے سے آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ یہ کس کے حکم پہ ہوا ہے, کیوں ہوا ہے؟ رضا صاحب کہتے ہیں کہ جب آپ کے شور کب ہوتا ہے, جب برتن خالی ہو جاتے ہیں تو شور ہوتا ہے, برتن خالی, اور جب تشدد ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے. آپ کے وزیر اعظم کے ہاتھ میں کچھ نہیں بچا ہوا, اب وہ باولا ہو چکا ہوا ہے. اب وہ اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے, جو لوگ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں ان کو کچلنے کے لیے طاقت کا استعمال کر رہا ہے. اور طاقت کا استعمال ہمیشہ کمزوری کے وقت میں ہوتا ہے, طاقت کے وقت میں کبھی بھی نہیں ہوتا. اور یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے کہ پہلے مظفر آباد کی سڑکوں پہ طلبہ کے اوپر تشدد کروایا گیا, اور آج میرپور کی سڑکوں کے اوپر ٹیلر ماسٹر تعداد میں کم ضرور ہیں, غریب طبقہ ہے, کمزور ہے. میں مطلب اس چیز کی مطلب حمایت بالکل بھی نہیں کرتا کہ جتھے آئیں اور جتھے آ کے پورے سسٹم کو روک دیں. میں جتھا بازی کے بالکل خلاف ہوں, لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ ان کو کمزور دیکھتے ہوئے آپ نے ان کے اوپر اتنا تشدد کروایا کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے روزے کی حالت میں. مطلب آپ کے پاس ایک آپشن ہے, آپ نے بھیجے, وہ اگر مطلب حکومتی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں تو بالکل ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. آپ ان کو گرفتار کر کے لے آ سکتے تھے. ایک آدمی کو آپ پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے اور آپ اس کے اوپر مطلب انتہائی دردناک قسم کا تشدد کرتے ہیں. ایک بزرگ شہری ہے, کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے کہ آپ مطلب. لیکن اس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو احتیاط چل رہے ہیں اور یہ جو لاٹھی چارج چل رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ عوامی مقبولیت کھو چکے ہیں, حکومت کے پاس اخلاقی جواز ختم ہو چکا ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تشدد ان کو کیا کرنا چاہیے اگر عوامی حمایت کھو چکے ہیں؟ ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. اچھا, ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. اخلاقی طریقہ یہ ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ عوام ان کے خلاف ہے, عوام ان کے اقدامات کے خلاف ہے, تو وزیر اعظم آزاد کشمیر کو اقتدار چھوڑ دینا چاہیے اس سے پہلے کہ بات حکومت سے ریاست کی طرف آئے. تو ان کو جو ہے نا اپنے چیزوں کے اوپر سوچ بچار کر لینا چاہیے. اور اسپیشلی جب آپ کو کوئی آگے سے ڈنڈا دکھانے والا آتا ہے تو آپ کی پوری حکومتی مشینری خاموش ہو جاتی ہے. جب غریب آپ کو نظر آتے ہیں, آپ کو درزی مل گئے, آپ کو طلبہ مل گئے, آپ مارنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ریاست کا کام نہیں ہے. ریاست تو ماں ہوتی ہے, اور یہ ماں کیسی ماں ہے کہ یہ سوتیلی ماں سے بھی آگے بڑھ کے ریاست کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ سلوک کر رہی ہے. ریاست کا یہ کام نہیں ہے. ریاست سنبھالتی ہے اپنے لوگوں کو. یہ آپ کا مظلوم طبقہ ہے, یہ آپ کا کمزور طبقہ ہے, اس کو اٹھانے کی ضرورت ہے. مطلب وہ ہمارا ایک محاورہ بھی ہے, ڈاڈے کو دیکھا رونا آوا تو لیسے کو دیکھا غصہ آوا. یہ والی کہانی ریاست کی نہیں ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ پولیس نے لاٹھی چارج کیا, پولیس نے جو ہے وہ عوام پہ تشدد کیا میرپور میں, تبادلے ہو گئے مظفر آباد میں. مظفر آباد کے 12 تھانوں کے ایس ایچ اوز کو تبدیل کر دیا گیا. اس کے علاوہ 2 دن پہلے جو کمشنر مظفر آباد کو مظفر آباد سے ہٹا کے پونچھ میں لگا دیا گیا. یہ کیا ہو رہا ہے, حالات کس طرف جا رہے ہیں, یہ کیا سمجھتے ہیں رضا صاحب؟ یہ روٹین کی کارروائی ہے یا کہ اس کے پیچھے کوئی اور آپ کی چڑیا کیا خبر لائی ہے؟ ہماری ریاست کا ایک المیہ ہے,
وہ المیہ یہ ہے کہ اس ریاست کے اندر جو آدمی بھی مطلب مافیا کے پونچھ پہ پاؤں رکھنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس ریاست میں رہتا نہیں ہے. اور یہی ہمارے جو کمشنر صاحب ہیں, اگر آپ کو یاد ہو یا آپ نے ان کی پہلی کوئی گفتگو سنی ہو یا ان کا جو انہوں نے جو فیوچر پلان دیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ میں اپریل کے اندر مظفر آباد کے اندر بالخصوص یہ جو 5 نالوں کے اندر جو مطلب غیر قانونی کنسٹرکشن ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے شہر کو ڈوبنے کا خطرہ ہے, آگے سیلاب کا مطلب بارشوں کا موسم ہے, مطلب سیلاب آ سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, تو میں یہ جو غیر قانونی تعمیرات ہیں ان کے خلاف آپریشن کرنے جا رہا ہوں. مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کے گیلانی چوک میں بھی گیلانی اوپر جو مدینہ مارکیٹ ہے اس کے ارد گرد بھی کچھ بڑے باثر ترین لوگوں کی کچھ پراپرٹیوں کے اوپر ہاتھ پڑنے جا رہا تھا. مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ کمشنر مظفر آباد کو نا یہ جو مظفر آباد کو صاف کرنے کی مہم جو ہے نا یہ اس کے گلے پڑ گئی. بہت اچھا افسر تھا, بہت اچھا ڈیلیور کر رہا تھا اور اس نے مافیا کے خلاف گرا تنگ کیا ہوا تھا. اور آج جو پولیس کے تبادلے ہوئے تشدد تو میر پور میں ہوا تھا. مجھے نہیں پتا کہ آج مظفر آباد میں انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں یہ جو تبادلہ جات کیے ہیں کس وجہ سے کیے ہیں. اور تبادلہ جات کا بھی آپ اگر سٹائل دیکھیں گے کوئی مطلب بالکل عجیب سا معلوم ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں مجھے لگتا ہے کہ حکومت بوکھلائی ہوئی ہے اور حکومت کو خود سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں, اور یہ تبادلے بھی ان کی جو گڑبڑاہٹ ہے نا یہ اس کا اظہار ہے. یہ بتائیں کہ یہ جو کمشنر کو ہٹایا گیا ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ قبضہ مافیا کے خلاف جو لینڈ مافیا ہے, تجاوزات کے خلاف جو آپریشن کرنے جا رہے تھے وہ اس بیس پہ ہٹایا ہے. اندرونی چیزیں بھی ہیں اور کچھ اسپیشل میں نے آپ کو کہا کہ کچھ باثر افراد کے خلاف گھیرا تنگ ہو رہا تھا اور ان باثر افراد نے جو ہے وہ آپ کے کمشنر کو مظفر آباد سے پونچھ پہنچا دیا. بہت شکریہ غلام اللہ وان صاحب. اپنے میزبان غلام رضا کاظمی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.